داستان فسانہ عجائب کا خلاصہ۔ فسانہ عجائب اردو ادب کی وہ داستان ہے جسے غالباً گزشتہ 100 برسوں سے اردو ادب کا نہ کوئی ادیب اور نہ ہی کوئی قاری بھلا سکا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ اگلے 100 برسوں تک اسے کوئی بھلا پائے گا۔ اس کی وجہ آپ رجب علی بیگ سرور کی انداز بیانی یا اسلوب کو مانیے یا پھر یوں کہیے کہ یہ داستان لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کے آئینہ سے کم نہیں۔ ماننے والوں میں یہ بات بھی قادر ہے کہ یہ یادگار داستان میر امن کی مشہور و معروف داستان باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ ان دونوں داستانوں کی شہرت میں نہ کبھی کوئی کمی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گی۔ داستان فسانہ عجائب کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ بادشاہ، جس کا نام فیروز بخت ہے، ملک ختن یعنی قسمت آباد پر حکومت کرتا ہے۔ اس کے عہد میں تمام رعیت خوشحال ہے۔ بادشاہ کے 60 برس کی عمر میں ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتے ہیں۔ نجومی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ شہزادہ جان عالم 15 سال کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائے گا۔ 14 سال کی عمر میں جان عالم کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے، جو خوبصورت اور نیک سیرت شہزادی ہے۔ ایک روز جان عالم بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک ضیف کو ایک پنجرے کے ساتھ دیکھا جس میں ایک طوطا تھا جو کہ عقلمند اور بولنے والا تھا۔ اس کی باتیں جان عالم کو لبھائی۔ 1,00,000 روپے اس ضیف کو دے کر اس نے طوطا خرید کر ساتھ لے آیا اور ماہ طلعت کو دکھا کر انشاء کا یہ مصرع سنایا: بازار ہم گئے تھے، ایک چوٹ مول لائے۔ ایک دن جب جان عالم دربار میں تھے اور ماہ طلعت غسل کر کے اپنے آپ کو سجا کر خاصوں سے تعریف چاہی اور بعد میں اس طوطے سے بھی مدح گوئی کو کہی گئی، پر طوطا نے صاف گوئی سے تعریف نہ کی، جس کی وجہ سے طوطا اور ماہ طلعت سے تو میں ہو گئی۔ جان عالم اسی وقت آ گئے اور ماجرا جاننا چاہا۔ طوطا نے کہا: ماہ طلعت سے زیادہ خوبصورت انجمن آرا ہے، جو یہاں سے برس دن کی راہ شمال میں ایک ملک ہے زرنگار، اس کی تعریف کیا کروں۔ اس ملک کی شہزادی انجمن آرا ہے جو بے حد خوبصورت اور سیرت میں ہے۔ انجمن آرا کی تعریف طوطا نے اس طرح کیا کہ شہزادہ جان عالم اس پر فدا ہو گیا، اور ایک صبح سویرے وزیر اور طوطے کو لے کر جان عالم انجمن آرا کی تلاش وصال کو نکلتا ہے۔ وزیر، طوطا اور شہزادہ جان عالم چلتے چلتے ایک جنگل کو پہنچا تو دیکھا کہ 2 ہرن تیز رفتار سے سامنے آئے۔ طوطا پنجرہ سے آزاد ہوا
وزیر ایک ہرن کے تعاقب میں اور شہزادہ دوسرے ہرن کے تعاقب میں جاتے جاتے ایک ویران صحرا میں رات ہو کر پہنچا۔ ایک پیر مرد سفید داڑھی والے سبز عمامہ سر پر حضرت خضر سی صورت آیا اور اس جگہ سے جلد از جلد نکلنے کو کہا کہ یہ طلسم گاہ ہے۔ رات اسی پیر مرد نے کھانا کھلا کر سلایا۔ صبح گھوڑا لے کر آگے بڑھا کہ ایک صحرا میں ایک ندی کے کنارے گھوڑا سے اتر کر منہ دھویا اور پانی پینے کو جھکا کہ ایک معشوقہ کی سی صورت نظر آئی جس نے کہا کہ اے میرے محبوب تامل نہ کر، کود پر۔ اور شہزادہ جان عالم یہ سن کر ندی میں کود پڑا۔ اس کی ملاقات جواہر نگار سے ہوئی جو شہپال جادوگر کی بیٹی ہے۔ جواہر نگار جان عالم سے بولتی ہے، برسوں سے تیری فریفتہ ہوئی، آج تو مجھے مل گیا ہے۔ اب سے تو یہیں رہ اور انجمن آرا کے پاس جانے کی نہ سوچنا، ورنہ مارا جائے گا۔ جان عالم روتا دھوتا رہا۔ اس طرح 2 مہینہ گزر گئے۔ ایک دن جان عالم نقش نکال کر وہ اسم یاد کر لیا جس سے وہ جادوگر سے آزاد ہو سکتا ہے اور جو کوئی اس کو روکے اس پر دم کر سکتا ہے۔ اچانک وہ جادوگرنی آئی۔ جان عالم نے اسے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، میں نے طلسم سے باہر نکلنے کا اسم یاد کر لیا ہے۔ پڑھ کر نکل رہا تھا کہ اسے اس جادوگرنی نے روکنے کی کوشش کی، پر جان عالم روکنا نہ چاہا اور بولا کہ عشق زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ جادوگرنی اپنا سر پٹکتی رہی اور جان عالم وہاں سے نکل گیا۔ ناظرین، یہ داستان فسانہ عجائب کے خلاصہ کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد کے ویڈیوز میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 2 سے 3 ویڈیوز میں انشاءاللہ پوری داستان کا خلاصہ بہت ہی اچھے طرح سے پیش کر دی جائے گی۔ یہاں تک جتنا خلاصہ ہو سکا ہے اس سے متعلق چند سوالات قائم کیے گئے ہیں جو پیش نظر ہیں۔ سوال: فیروز بخت کس ملک کا بادشاہ ہے؟ جواب: ملک ختن، جسے قسمت آباد بھی کہتے ہیں۔ سوال: جان عالم کی ولادت کے وقت فیروز بخت کی عمر کیا تھی؟ جواب: 60 برس کی عمر تھی۔ سوال: انجمن آرا کی تعریف شہزادے کے سامنے کون کرتا ہے؟ جواب: طوطا کرتا ہے۔ سوال: طوطا کو شہزادہ کتنے روپے میں خریدتا ہے؟ جواب: لاکھ روپے میں۔ سوال: شہپال کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ جواب: جواہر نگار۔ سوال: جواہر نگار کی قید میں شہزادہ جان عالم کتنے دن رہتا ہے؟ جواب: 2 ماہ یعنی 60 دن۔ سوال: شہزادے کی پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ جواب: ماہ طلعت سے ہوتی ہے۔ سوال: شہزادہ اور وزیر کس کے تعاقب میں جاتے الگ الگ ہو جاتا ہے؟ جواب: ہرن۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہو یا کسی طرح کے بھی کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔